کہا جب بھی تو چاہت ہو، بس چاہت، وہ چاہت رزق کی، صحت کی، عزت کی، برکت کی، عطا کی، شفقت کی، وہ چاہت مہربانی کی، وہ دنیا کی، آخرت کی، غروب کی، روحانیت کی، کمال کی، کسی کی چاہت ہو، اس کو پڑھ لو۔ اثرات ہیں، وہ بندشیں ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ تیرے قرضے ہیں، وہ تیری بے اولادیاں ہیں، وہ تیری اولاد کی نافرمانی ہے، وہ تیرا ہاتھ تنگ ہے، وہ تیرا رزق تنگ ہے، وہ تیری صحت تنگ ہے۔ اور پھر ایک بات اور فرمایا تو روحانیت چاہتا ہے، کشف چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، آخری وقت میں کلمہ چاہتا ہے، دل کا نور چاہتا ہے، آنکھوں کا نور چاہتا ہے، کشف القبور، کشف الورود، کشف الورا، کشف الصدور، یہ چاہتا ہے۔ اسی وقت جب رات کا وقت ہو اور تیری نیند کھلے، بس اس کو جتنی دفعہ پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جایا کر۔ اب ایک واقعہ سن لے اور یہ عمل ایک بندہ کر کے سوئے، سوتے ہوئے 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، اور پھر اس کے بعد سوتے وقت درود پاک ایک تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جائے اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے 3 ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی آئے اور اس کا فائدہ بتائے، یا حضرت علی آئے، یا حضرت عمر آئے، یا پھر حضرت زین العابدین ہے، کہ 3 میں سے ایک بندہ آئے اور مجھے اس عمل کا کیا بتا، فائدہ بتا۔ کہتے ہیں میں اس کو کچھ عرصہ کرتا رہا، کچھ دن، بعض کو جلدی، بعض کو دیر سے چیز کھلتی ہے، کرتا رہا۔ خواب دیکھا 3 کرسیاں بچھی ہیں اور تینوں کرسیوں پہ کچھ ہستیاں بیٹھی ہیں۔ میں نے سلام کیا تو باقیوں نے دل میں جواب دیا اور ایک نے بہت واضح جواب دیا اور کہنے لگے میں علی ابن ابی طالب ہوں اور میں ابو الحسن، کیونکہ آپ کی کنیت بڑے بیٹے حضرت حسن تھے، میں ابو الحسن ہوں، تو تم نے مجھ سے اس دعا کے فائدے چاہے تھے، تو تم چاہو تو یہ بتا دیں، میں بتا دوں۔ میں نے کہا جی آپ ہی بتا دیں۔ اب سنیں جو انہوں نے خواب میں فرمایا اور جس بندے کی روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا تم نے اس کے فائدے کیا پڑھے؟ انہوں نے یہ فائدے بتائے جو اس کو پڑھے گا، کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000 فرشتے 1000 دن تک مشقت میں پڑ جائیں گے، ان کو مشقت میں ڈالے گا۔ تو فرمانے لگے تو پتہ ہی اس لفظ مشقت کیا ہے؟ نہیں کہا تم سمجھتے ہو کہ اس لفظ مشقت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ثواب لکھیں گے؟ کہا ہاں، کہا لکھیں گے، سچ ہے۔ کہا مشقت سے مراد یہ ہے کہ وہ تیری مصیبتوں کو ٹلوائیں گے، تیرے لیے رزق کے دروازے کھلوائیں گے، تیرے لیے بخت نصیب اور عزت، برکت، رحمت، راحت اور تیرے جادو کو ختم کریں گے، تیرے دشمنوں سے لڑیں گے، تیرے جادو کالی چیزوں کو ختم کریں گے اور تیرے جنات کو۔ یہ جو میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں اس میں کچھ الفاظ میرے بھی شامل ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں بات کا۔ تیری ساری چیزوں کو ختم کرنے کی مشقت میں لگ جائیں گے اور کالی چیزوں سے لڑیں گے، انہیں جلائیں گے، انہیں ختم کریں گے۔ وہ جادو ہے، وہ جنات ہیں، وہ اثرات ہیں، وہ بندشیں ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ تیرے قرضے ہیں، وہ تیری بے اولادیاں ہیں، وہ تیری اولاد کی نافرمانی ہے، وہ تیرا ہاتھ تنگ ہے، وہ تیرا رزق تنگ ہے، وہ تیری صحت تنگ ہے۔ اور پھر ایک بات اور فرمایا تو روحانیت چاہتا ہے، کشف چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، آخری وقت میں کلمہ چاہتا ہے، دل کا نور چاہتا ہے، آنکھوں کا نور چاہتا ہے، کشف القبور، کشف الورود، کشف الورا، کشف الصدور، یہ چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں چاہتا ہے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں، اس میں کچھ میرے الفاظ بھی شامل ہیں۔ اگر یہ چاہتا ہے تو پھر اس درود پاک کے پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا۔ ہمارے ایک صاحب تھے، ان کے پاس کوئی بندہ پیسے لے لوگوں کے کھا جاتا تھا۔ اگر ان سے کوئی پیسے لینے آتا تھا تو بڑی محبت سے، تواضع سے کہتا تھا کھیر کھانڈن ایسا، دودھ چینی ہے، دودھ میٹھا ہے، دوں گا انشاءاللہ، آپ کے پیسے کھرے ہیں کھیر کھانڈن، جبکہ دیتا نہیں تھا۔ میں بھی یہی کہہ دوں، اس کا عمل ہوتا۔ فرمایا کسی وقت جب رات کا وقت ہو اور تیری نیند کھلے، بس اس کو جتنی دفعہ پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جایا کر۔ 3 عمل بتائے، غور سے سنیے گا۔ انسان کی راتوں کا بعض اوقات نیند کھل جاتی ہے، کروٹ بدلتا ہے، نیند کھل جاتی ہے۔ جز اللہ ان محمدا ما ہوا اہلہ، یاد کر لیں، جز اللہ ما ہوا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اتنا ثواب ہوگا، یہ بات حضرت علی نے کھولی۔ فرمایا تو نے پتہ ہے کہ لفظ اس میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ فرشتوں کو مشقت میں ڈال دے، تو مشقت سے مراد کیا ہے؟
میں آپ کو کہوں لکڑیاں کٹھی کر کے لے آئیں، میں آپ کو کہوں اینٹیں بنائیں، میں آپ کو کہوں تسبیح خانے کی تعمیر کریں، میں آپ کو کہوں روٹیاں لگائیں، یہ ساری مشقت ہے۔ جھاڑو دیں، صفائی کریں، یہ نظام یوں کریں، یہ ساری مشقت ہے یا نہیں ہے؟ ایک 70,000 فرشتہ اور اس کو 1,000 دن تک، سوچیں تو صحیح، ایک فرشتہ ہی کائنات کے نظام کے لیے کافی ہے، اور یہاں 70,000 فرشتہ۔ اور پوچھا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا اس کا ایک کندھا مشرق سے مغرب تک ہوتا ہے۔ پوچھا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا ایک پر کھولے تو پورا مشرق سے مغرب ڈھک جائے۔ پوچھا بعض روایت میں نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری، عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ لکھا، اور بعض فضائل کی کتابوں میں لکھا ہمارے بڑوں نے، اسلاف بڑوں نے، کہا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا اس کا سر جتنا ہے کہ ساری کائنات کا پانی ڈالیں تو اتنا سر پہ میں قطرہ بھی کم۔ اور آج میں نے دوپہر بتایا کہ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ مکاشفۃ القلوب کس کی کتاب ہے؟ امام غزالی کی۔ میں نے آج ابھی روایت بتائی ہے، پھر بتا دیتا ہوں۔ آج نیا مجمع بھی آیا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کا ایک سمندر ہے، اور اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات کے پانی، سمندر، چشمے، گلیشیئر سب اکٹھے کریں تو یہ قطرہ اور وہ سمندر۔ ایک فرشتہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہے۔ جب بندہ اللہم پڑھتا ہے، درود پاک شروع کرتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، جب درود پاک ختم کرتا ہے، پانی میں ڈبکی لگاتا ہے اور نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور اس کے پر کتنے ہیں؟ ساری کائنات کی مخلوق، چرند پرند، زمین کی مخلوق، آسمان کی، سمندر کی، پہاڑوں کی، اوپر نیچے، کھربوں کھربوں کھربوں، اس سے بھی زیادہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک قطرہ گرتا ہے، اور ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، اور ہر فرشتہ قیامت تک اس کی طرف سے درود پاک پڑھنے کی ڈیوٹی میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہے فرشتہ، جس کے 70,000 فرشتے جس کے خدمت میں لگ جائیں، مجھے بتاؤ، اور کتنے دن؟ 1,000 دن۔ 70,000 فرشتے جس کی خدمت میں لگ جائیں اور مشقت میں لگ جائیں، تو فرشتے طاقتور یا جادو طاقتور؟ مجھے بتائیں پہلے۔ اور علی نے یہ بات کھولی ہے، اللہ بھلا کرے آل رسول کے گھرانے کا۔ وہ سدا جی میں میرا سخیات تیرا گھر سدا جی، اسا پننے محض فقیر حصے، در جان سنجانتے آئے ہیں، تائیں ملیا نہیں ملیا تائیں محبوب مانگو، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں، سونا نہ ٹھکرا در آیاں کو، ایک تیرے مانتے آئے ہیں، اور راج راج شفقت پن گن سوں، کئی وسلے بھانتے آئے ہیں، کئی سخیوں کے در پہ آئے ہیں، اسا پننے محض فقیر حصے، ہم بھیکاریوں کے بھی بھیکاری، در جان سجانتے، ہمیں پتہ ہے یہ در کس کا ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، در جان سجانتے آئے ہیں، نہیں ملیا تائیں محبوب مانگو، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں، دنیا کے دھکے کھا کھا کے آئے ہیں، اب محمد اور آل محمد کے در پہ آئے، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ نے یہ عمل کو کھولا ہے، اس عمل کو کھولا ہے۔ میں تمہیں پتا ہے کہ لفظ وہاں فائدہ نہیں لکھا ہوا، ثواب نہیں لکھا ہوا، مشقت لکھا ہے۔ روایت میرے سامنے پڑی ہے، روایت میرے سامنے پڑی ہے، صفحہ نمبر 41 پہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ مطبوعہ ہے جو کتب خانہ فیضی کا چھپا ہوا ہے، بعض میں صفحے اوپر آگے نیچے ہیں۔ مشقت میں ڈالے گا۔ ایک 3 طریقے بتا رہا ہوں۔ ایک طریقہ کب ہے؟ جب کروٹ بدلیں رات کو، اور اگر ساری رات میں نیند نہ بھی کھولے تو صبح اٹھ کے اس کو چند بار ضرور پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ فرمایا سوتے وقت پڑھنا ہے، سوتے ہوئے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، رات کو اوپر سے بلائیں، وبائیں، آفتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اترتی ہیں، اور ہر اس شخص سے بچی رہتی ہیں جس کے 70,000 فرشتے جس کے محافظ ہوں گے، اس سے کوئی بلائے آفت بچی رہے گی یا آئے گی؟ بتائیں۔ آج وہ عمل کرا رہا ہوں آپ کو۔ یہ پہلا پیکج ہمارا شروع ہے، روحانی پیکج۔ اس سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، ایک فرشتہ ہی کافی ہے جو اتنا طاقتور ہے۔ ادھر 70,000 فرشتہ کھڑا ہے۔ آپ کی اگر فرشتے 70,000 حفاظت میں لگ جائیں، مجھے بتائیں، اور کس ہستی نے، عزالی نے یہ فرمایا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟ ہاں، میرا رب چاہتا ہے کہ تقدیر میں نے تجھے تکلیف دینی ہے، اور اس کا اجر قیامت کے دن تجھے وہ دوں گا کہ پہاڑ بھی ہل جائیں گے،
وہ رب کے فیصلے ہیں، لیکن یہ چیز کمال ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز، اس کا فائدہ جو لکھا ہے، فرمایا جب بھی تمہیں کوئی چاہت تو دل میں پڑھ لو، اللہ 70,000 فرشتوں کو کہے گا اس کی چاہت میں لگ جاؤ، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لے۔ جب بھی کوئی چاہت ہو، تشتہی، جب بھی تمہارے دل میں کس کی چاہت ہو، اللہ رزق دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ بیماریوں سے نجات دے دے، اللہ میری نظروں کو تقوی دے دے، اللہ میرے دل کو تنہائیوں میں تقوی دے دے، اللہ مجھے اپنا بنا لے، اے اللہ مجھے نیٹ کی دنیا، اے اللہ غلاظت، خباثت، نجاست، اے اللہ فلان چیز، یا اللہ تیرے خزانے میں ہے، میری بیٹوں کو، میری بیٹیوں کا بخت نصیب مقدر اچھا کر دے، عمر میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، برکت میں برکت دے دے، عزت میں برکت دے دے۔ واہ مولا کیا کمال ہے، آیا ہے علی تیرے بچے جیئیں، سدا تیری نسلیں آباد رہیں، شاد رہیں۔ کہا جب بھی تو چاہت ہو، بس چاہت، وہ چاہت رزق کی، صحت کی، عزت کی، برکت کی، عطا کی، شفقت کی، وہ چاہت مہربانیوں کی، وہ دنیا کی، آخرت کی، وہ روح کی، روحانیت کی، کمال کی، کسی کی چاہت ہو، اس کو پڑھ لو۔ تعداد نہیں فرمائی، بس پڑھ لو، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، بس پڑھ لو۔ اس عمل کو بھولیں گے نہیں؟ بھولیں گے۔ آل رسول کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے بہت بڑا، یا ان کی محبتیں ہیں، یا ان کا تعلق ہے۔ ہم زندگی کن راہوں میں گزار رہے ہیں؟ ہماری راہیں یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ خود میں بھی سب سے پہلے اس کا حساب کروں، احتساب کروں۔ آپ بھی، ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی کے صبح و شام کیسے ہیں؟ رزق میں حلال حرام جائز ناجائز کیا ہے؟ سچی راہیں کیا ہیں؟ ہماری تنہائیاں کیا ہیں؟ اور پھر قیامت کے دن ان ہستیوں کا سامنا ہوگا۔ مجھے ایک چیز بتائیں، حافظ سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، سخی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، جن کے گھر سے قرآن ملا ہے، جن کے گھر سے سخاوت ملی ہے، اور جن کے گھر سے نیکی ملی ہے، کیا وہ قیامت کے دن سامنے آ کے سفارش نہیں کریں گے؟ ان ہستیوں کے گھر سے قرآن ملا ہے، قرآن ان ہستیوں سے ملا ہے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے، حضور کے گھرانے، حضور کی فیملی سے، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ سارا حضور کا گھرانہ، علی حضور کا گھرانہ، حسن حضور کا گھرانہ، حسین حضور کا گھرانہ، سیدہ فاطمہ آنکھیں جھک جائیں حضور کا گھرانہ، اور ان کی آل حضور کا گھرانہ، یہ سارے حضور کی فیملی ہیں۔ تو ہماری زندگی کا رخ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی زندگی کو قیامت کے دن ان ہستیوں کے سامنا آمنا ہوگا، آمنے سامنے میں ہمیں کچھ دیکھنا دکھانا ہوگا، کوئی پتہ چلے گا۔ تو اپنی چاہت جب بھی ہوگی، کوئی چاہت ہو، تو یہ دعا پڑھ لیں۔ کون سی؟ جزا اللہ ان محمدا ما ہوا اہلہ۔ اور کہا کہ مجھے غزالی نے فرمایا، کہا جا درود پاک کی کتاب اسی کا فرمایا جس نے مجھے سنایا، کہا کہ اس کتاب کو کھول اور اس کے صفحے کے نیچے ایک چیز لکھی ہے، مجمع کو کہیں وہ پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ لیں یا بار بار پڑھیں۔ فرمائے زندگی میں جزا اللہ ان محمدن ما ہوا اہلہ، قبول ہے اس کے پڑھنے سے، قبول در قبول، مقبول در مقبول ہوگی۔ اگلا لفظ میں ہم پڑھ لیں بیٹھ کے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جزا اللہ ان محمدن ما ہوا اہلہ یاد ہو گیا؟ سب کو یاد ہو گیا؟ اور اگر نہیں ہوا تو خوب پیچھے پڑھ کے اس کو یاد کرنا ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ یاد کر سکتا ہے، یہ در مصطفیٰ کا ملا تحفہ ہے، وہاں کا ملا موتی ہے۔ اور فرمایا اگر اس کو چاہتے ہیں کہ ساری زندگی، یہ الفاظ کا کچھ مجموعہ میرا بھی ہے اس میں سمجھانے کے لیے، کہ چاہتے ہیں اگر ساری زندگی یہ تحفہ تم سے نہ چھینے، اس کی برکتیں ہمیشہ رہیں، اس کی سعادتیں ہمیشہ رہیں، اور کائنات کا یہ راز تمہارے ہاتھوں میں ہمیشہ رہے، کہا اسی صفحے پہ آگے ایک دعا ہے، اس کو پڑھ لینا، اور وہ دعا یہ ہے،
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलहु वफ़अल बिना मा अंत अहलहु फइन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ये सफ़ा नंबर 42 पे लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 42 पे। अबुल फजल करमानी फरमाते हैं, एक शख्स खुरासान से मेरे पास आया, उसने ये बयान किया कि मैं मदीने पाक में था, मैंने हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत की तो हुजूर ने मुझसे इरशाद फरमाया, जब तू हमादान जाए तो अबुल फजल बिन ज़ीरत को मेरी तरफ से सलाम कह देना। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है? आपने फरमाया, रोजाना मुझ पर 100 मरतबा ये दरूद पढ़ता है, रोजाना। अबुल फजल कहते हैं, उस शख्स ने कसम खाई, वो मुझे या मेरे नाम को हुजूर के ख्वाब में बताने से पहले नहीं जानता था। मैं वहां रहता हूं हमादान में, वो मदीना से आया, हमादान में कमली वाले का पैगाम लेके आया। ये शेखुल हदीस ने लिखा है सफा नंबर 43 पे। आया और मुझे आके कहा कि हुजूर के ख्वाब बताने से पहले नहीं जानता। कहा, मैंने उसको कुछ गल्ला देना चाहा इस ख्वाब की खुशखबरी में, उसने कहकर इनकार कर दिया। मैं आका के पैगाम को बेचना नहीं चाहता, मैं इसका कोई मुआवजा नहीं लेना चाहता कि तेरे इस दरूद से, तेरे इस लफ्ज से मेरे आका अपने रोजे में इतने खुश हैं कि हुजूर ने मदीना में मुझे कासिद बना के भेजा, जा हमादान में और जा उसको खुशखबरी दे आ। अबुल फजल कहते हैं, इसके बाद फिर मैंने उस शख्स को नहीं देखा, बस वो पैगाम दे के चला गया। कहा कि वो रिजालुल गैब था या क्या था। इन हस्तियों का भला हो जिन्होंने हमें जिंदगी के ये सबक दिए हैं। आए फिर हम ये भी पढ़ लेते हैं ताकि सारी जिंदगी जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु हमसे न छीने। इसकी सादतें, इसकी खैरें और इसकी इनायतें इंशाअल्लाह हम पे और हमारी नस्लों पे सदा बहार रहें, सदा बहार रहें। हाँ, सदा बहार रहें। ऊंचे कोठे ते चढ़ देखा, उभा देखा, लम्हा देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजन मिलसिम के मरवे सा, सदा बहार रहें। पढ़ें, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलहु वफ़अल बिना मा अंत अहलहु व इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। फिर पढ़ें, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलहु वफ़अल बिना मा अंत अहलहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। समझ लें कि इंशाअल्लाह हमारा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु, उसमें भी अहलहु ये मुस्तनद भी है। अब इंशाअल्लाह हमारे और हमारी नस्लों से क़यामत तक नहीं छिनेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, अल्लाह नेमत दे के फिर छीन न लेना। कोई भी चीज दिल में तश्तही, दिल में कोई चीज की चाहत है और वो चाहत मनवाना और मांगना चाहते हैं, तो बस ये पढ़ लें, 1 बार 2 बार 3 बार बस पढ़ लें। तादाद नहीं बताई, हज़रत अली ने तादाद नहीं बताई ख्वाब में, और मैं बस पढ़ लें। अब वो 1 बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें। फायदा क्या बताया? 70,000 फरिश्ता, गौर से सुनिएगा, 70,000 फरिश्ता 1000 दिन तक अल्लाह से इसकी हाजतें मनवाने की मुशक्कत में लग गया। 70 फरिश्ता पर कितने दिन? 1000 दिन की मुशक्कत में लग गया अल्लाह से इसकी हाजत मनवाने में कि मौला तेरे गैब के खजाने में कमी नहीं। तेरे बंदे ने जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु पढ़ा, अल्लाह इसको दे। सोचो, जिसके हम नवा, जिसके तरफदार और जिसके साथी खुद फरिश्ते बन जाएं, जिनको हर वक्त अल्लाह के साथ राबते हैं और अल्लाह के साथ उठते बैठते हैं और अल्लाह के खजानों से अहकामात मिलते हैं, देते हैं, आते हैं। तेरी बंदियां और बंदे बैठे हैं और उन्होंने पढ़ा है क्या? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु। फरिश्तों, 70,000 फरिश्ते, आ जाओ जल्दी करो। अल्लाह क्या करें? फरमाया सारे काम छोड़ो,
मौला क्या करें, 1000 दिन तक मुशक्कत में लगा दिया, इस बंदे की ये जरूरत पूरी कराओ। और मेरी जी में एक बात आ रही है, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को देना चाहते हैं फिर लफ्ज भी खुद अता करते हैं। जब अल्लाह देना चाहते हैं फिर लोग जुबान पे खुद अल्लाह वो लफ्ज। मेरा ख्याल यह है कि मेरा रब तस्बीह खाने और उसके साथ निस्बतें रखने वालों को उनके अदब, उनकी सच्ची तलब की वजह से देना चाहता है। आज अल्लाह ने जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन महल मा हुवा अहलहु, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह पाक उनको आबाद और शाद रखे, उनकी कब्रों को, मज़ारों को नूर से भर दे, उनके दर्जों को और बुलंद कर दे, और कयामत के दिन आमना सामना हो तो वो मुझे आपको देख के खुश हो, हम उनको देख के खुश हो। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।